محمد علی جناح کی تفصیلی تاریخ یہ ہے۔ محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے، جو اس وقت برطانیہ ہندوستان کا حصہ تھا۔ ان کے والد جناح پونجا ایک کامیاب تاجر تھے اور ان کی والدہ مٹھی بائی ایک دیندار مسلمان تھی۔ جناح کے 6 بہن بھائی تھے، جن میں ان کی بہن فاطمہ جناح بھی شامل تھی، جو بعد میں پاکستان کی ایک اہم سیاسی شخصیت بن گئی۔ جناح نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی اور ممبئی، جو اب ممبئی میں، حاصل کی اور بعد میں قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ کا سفر کیا۔ انہیں 1896 میں بار میں بلایا گیا اور ممبئی میں اپنی قانونی پریکٹس شروع کی، جہاں اس نے جلدی ایک ماہر اور کامیاب وکیل کے طور پر شہرت حاصل کی۔ محمد علی جناح کی شادیاں۔ محمد علی جناح نے اپنی زندگی میں 2 بار شادی کی۔ ان کی پہلی شادی امبائی جناح سے ہوئی، جو ان کی دور کی کزن تھی۔ ان کی پہلی شادی 1892 میں ہوئی تھی، جب جناح کی عمر 16 سال تھی اور امبائی کی عمر 14 سال تھی۔ بدقسمتی سے یہ شادی قلیل مدتی رہی اور امبائی کی شادی کے صرف 1 سال بعد ہی انتقال ہو گیا۔ 1918 میں جناح نے اپنی دوسری بیوی رتن بائی پیٹیٹ سے شادی کی، جو اسلام قبول کرنے کے بعد مریم جناح کے نام سے بھی جانی جاتی تھی۔ رتن بائی ایک پارسی تھی، جو اس وقت ہندوستان میں ایک اقلیت برادری تھی اور ان کا خاندان ممبئی کی کاروباری برادری میں نمایاں تھا۔ اس شادی نے کچھ تنازع کھڑا کیا، کیونکہ جناح مسلم تھے اور رتن بائی نہیں تھی، تاہم وہ مخالفت کے باوجود ایک دوسرے سے وابستہ رہے اور ان کی شادی 1929 میں رتن بائی کی موت تک قائم رہی۔ جناح اور رتن بائی کی ایک ساتھ کوئی اولاد نہیں تھی، حالانکہ جناح اپنی پہلی شادی سے پیدا ہونے والی ڈینا واڈیا بیٹی کے بہت پیارے جانے جاتے تھے۔ ڈینا نے بعد میں ایک پارسی تاجر سے شادی کی اور ہندوستان میں سکونت اختیار کر لی، جس کی وجہ سے جناح کے اپنی بیٹی کے ساتھ تعلقات میں کچھ تناؤ آ گیا۔ محمد علی جناح کی بیٹی دینا واڈیا۔ محمد علی جناح کے اپنی بیٹی دینا واڈیا کے ساتھ قریبی لیکن پیچیدہ تعلقات تھے۔ دینا جناح کی امبائی جناح سے پہلی شادی کی اکلوتی اولاد تھی، جس کا انتقال اس وقت ہوا جب دینا صرف چند ماہ کی تھی۔ دینا کی پرورش اس کے دادا دادی نے ممبئی میں کی، جبکہ جناح ہندوستان کے مختلف حصوں میں اپنے قانونی اور سیاسی کیریئر کو آگے بڑھا رہے تھے۔ اگرچہ وہ اکثر گھر سے دور رہتے تھے، جناح کو اپنی بیٹی سے بہت پیار تھا اور وہ اسے باقاعدگی سے خط لکھتے تھے، اپنے سفر کے تحائف اور خطوط بھی بھیجتے تھے۔ جب جناح نے 1918 میں دوسری شادی کی تو دینا شروع میں اس شادی سے ناخوش تھی اور اسے لگا کہ اس کی سوتیلی ماں رتن بائی پیٹیٹ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہی۔ تاہم وقت گزرنے کے ساتھ دینا اور رتن بائی کے درمیان قریبی تعلقات استوار ہوئے اور جناح اکثر اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ ممبئی کے گھر میں رہنے کے لیے لے آتے تھے۔ باپ اور بیٹی کے درمیان قربت کے باوجود جناح کے سیاسی خیالات اور ایک علیحدہ مسلم ریاست پاکستان کے قیام کے لیے ان کے فیصلے نے ان کے تعلقات میں کچھ تناؤ پیدا کیا۔ دینا نے 1938 میں نیول واڈیا نامی پارسی تاجر سے شادی کی تھی اور جب 1947 میں پاکستان بنا تو اس نے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ہندوستان میں ہی رہنے کا انتخاب کیا۔ اس فیصلے نے جناح اور دینا کے درمیان اختلافات پیدا کر دیے، جنہیں لگا کہ ان کے والد نے انہیں اور اس کے خاندان کو چھوڑ دیا ہے۔ اگرچہ جناح نے پاکستان کے قیام کے بعد اپنی بیٹی اور پوتے پوتیوں سے خط و کتابت جاری رکھی، لیکن ان کے تعلقات کشیدہ ہو گئے اور وہ ایک دوسرے کو کم ہی دیکھتے تھے۔ دینا کا انتقال 2017 میں 98 سال کی عمر میں ہوا اور اس کا اپنے والد کے ساتھ تعلق تاریخ دانوں اور علماء کے درمیان دلچسپی اور بحث کا موضوع بنا ہوا ہے۔ مجموعی طور پر جناح کی ذاتی زندگی نسبتاً نجی تھی اور انہوں نے اپنی شادی یا خاندانی زندگی کے بارے میں عوامی سطح پر زیادہ بحث نہیں کی، تاہم ان کی بیویوں اور بیٹیوں کے ساتھ ان کے تعلقات تاریخ دانوں اور علماء کے درمیان دلچسپی اور بحث کا موضوع رہے۔
جناح ایک انتہائی نجی شخص تھے اور انہوں نے اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بہت سی تفصیلات عوام کے ساتھ شیئر نہیں کی، تاہم یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک باصلاحیت اور پرجوش موسیقار تھے اور وائلن بجانے میں لطف اندوز ہوتے تھے۔ وہ پڑھنے کے شوقین بھی تھے اور ان کے پاس کتابوں کا وسیع ذخیرہ تھا۔ جناح کی صحت 1930 کی دہائی کے آخر میں گرنا شروع ہوئی اور 1940 میں انہیں ٹی بی کی تشخیص ہوئی۔ اپنی بیماری کے باوجود وہ ہندوستان کی آزادی اور پاکستان کے قیام کے لیے انتھک محنت کرتے رہے۔ ان کا انتقال 11 ستمبر 1948 کو کراچی میں ہوا، پاکستان کو برطانوی حکومت سے آزادی حاصل کرنے کے صرف ایک سال بعد۔ پاکستان کے بانی اور جنوبی ایشیا کی اہم ترین سیاسی شخصیات میں سے ایک کے طور پر جناح کی میراث آج بھی منائی جاتی ہے اور اس پر بحث ہوتی رہتی ہے۔ انہیں سیکولرزم، جمہوریت اور انسانی حقوق کے چیمپئن کے طور پر یاد کیا جاتا ہے اور ایک آزاد اور خود مختار پاکستان کے لیے ان کا ویژن بہت سے لوگوں کے لیے امید کی ایک طاقتور علامت ہے۔ قائد-اعظم کے مشہور اساتذہ: محمد علی جناح بانی پاکستان اور جنوبی ایشیا کی ممتاز ترین سیاسی شخصیات میں سے ایک تھے۔ اس کی تعلیم انگلینڈ میں ہوئی تھی اور وہ مغربی جمہوریت اور قانونی نظام کے نظریات سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ جناح کی پوری زندگی میں کئی اساتذہ رہے، لیکن ان میں سے ایک قابل ذکر سر فریڈرک لی کرافٹ تھے۔ سر فریڈرک لی کرافٹ ایک برطانوی بیرسٹر تھے۔ انہوں نے 19ویں صدی کے آخر میں لندن میں لنکنز ان میں جناح کو پڑھایا۔ کرافٹ آئینی قانون میں اپنی مہارت کے لیے جانا جاتا تھا اور اس کا جناح کی سیاسی اور قانونی سوچ پر خاصا اثر تھا۔ جناح نے کرافٹ کو ایک مضبوط قانونی نظام اور قانون کی حکمرانی کی اہمیت سکھانے کا سہرا دیا، جو پاکستانی ریاست کے لیے کلیدی اصول بن جائیں گے۔ جناح کی زندگی میں ایک اور بااثر استاد ان کی بہن فاطمہ جناح تھی۔ وہ ایک مضبوط اور آزاد خاتون تھی جنہوں نے جناح کو اپنے سیاسی کیریئر کو آگے بڑھانے کی ترغیب دی اور زندگی بھر ان کا ساتھ دیا۔ فاطمہ جناح ایک سیاسی کارکن بھی تھی اور انہوں نے پاکستان کی تحریک میں کلیدی کردار ادا کیا، جس نے جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ریاست کے قیام کی کوشش کی۔ ان دو استاذہ کے علاوہ جناح اپنی زندگی میں کئی دیگر اہم شخصیات سے بھی متاثر تھے، جن میں ان کے والد جو ایک دولت مند تاجر تھے، جنہوں نے ان میں ایک مضبوط کام کی اخلاقیات اور نظم و ضبط کا احساس پیدا کیا، اور گوپال کرشن گوکھلے جو ایک ہندوستانی سیاسی رہنما اور سماجی مسلح جس نے برطانوی سلطنت کے اندر ہندوستانی خود مختاری کی وکالت کی۔ مجموعی طور پر جناح کو ان کی زندگی بھر مختلف اساتذہ اور اثرات نے تشکیل دیا اور ان کی رہنمائی نے ایک سیاسی رہنما اور بصیرت کے طور پر ان کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ کیریئر: جناح قانون کی مشق کرنے کے لیے 1896 میں ہندوستان میں واپس آئے۔ انہوں نے جلدی ایک ماہر وکیل کے طور پر شہرت حاصل کی اور جلدی ہندوستانی سیاست میں شامل ہو گئے۔ 1906 میں جناح نے آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور اس کے سب سے نمایاں رہنما میں سے ایک بن گئے۔ مسلم لیگ کی بنیاد 1901 میں ہندوستان میں مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے رکھی گئی تھی۔ جناح 1916 میں مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے تھے۔ انہوں نے برطانوی حکومت سے سیاسی اصلاحات کا مطالبہ کرنے کے لیے موہن داس گاندھی اور جواہر لال نہرو سمیت دیگر ہندوستانی رہنماؤں کے ساتھ مل کر کام کیا۔ جناح نے خلافت تحریک کی حمایت کی، جس کا مقصد خلافت عثمانیہ کی طاقت کو بحال کرنا تھا، اور وہ عدم تعاون کی تحریک میں بھی شامل تھے، جس نے ہندوستانیوں سے برطانوی سامان اور اداروں کا بائیکاٹ کرنے کا مطالبہ کیا۔ 1920 میں جناح نے انڈین نیشنل کانگریس کی قیادت سے اختلافات کے باعث استعفیٰ دے دیا۔ ان کا خیال تھا کہ کانگریس پارٹی پر ہندوؤں کا غلبہ ہے اور وہ مسلمانوں کے مفادات کی مناسب نمائندگی نہیں کرتی۔ جناح نے انڈین نیشنل کانگریس سے استعفیٰ کیوں دیا؟ ایک ممتاز مسلم سیاستدان محمد علی جناح نے
ابتدا میں انڈین نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کی، جو کہ برطانوی راج سے ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑنے والی اہم سیاسی تنظیم تھی۔ تاہم جناح نے بالآخر 1920 میں مختلف وجوہات کی بنا پر کانگریس سے استعفیٰ دے دیا۔ جناح کے استعفے کی ایک بڑی وجہ کانگریس کی قیادت سے ان کی بڑھتی ہوئی مایوسی اور مسلم مفادات کے لیے ان کی بے فکری تھی۔ جناح کا خیال تھا کہ کانگریس، جس پر ہندو رہنماؤں کا غلبہ تھا، مسلمانوں کے حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے خاطر خواہ پابند نہیں تھی، جو ہندوستان میں اقلیت تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ کانگریس ہندو قوم پرستی پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کر رہی ہے اور مسلمانوں کے تحفظ کو مناسب طریقے سے حل نہیں کر رہی، جیسے کہ حکومت میں نمائندگی کو یقینی بنانے کے لیے علیحدہ انتخابی حلقوں کا مطالبہ۔ ایک اور اہم عنصر جس نے جناح کے استعفے میں اہم کردار ادا کیا، وہ خلافت طریق کے بارے میں کانگریس کے نقطہ نظر سے ان کی مایوسی تھی، جو کہ ہندوستانی مسلمانوں کے درمیان ترکی میں خلافت عثمانیہ کی حمایت کرنے کی تحریک تھی۔ جناح نے محسوس کیا کہ خلافت طریق کے لیے کانگریس کی حمایت گمراہ کن تھی اور اس سے ہندوستانی مذہبی کشیدگی بڑھے گی۔ ان سیاسی اختلافات کے علاوہ جناح کی توجہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ سیاسی پلیٹ فارم بنانے پر بھی تھی، جو بالآخر آل انڈیا مسلم لیگ بن گئی۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو اپنے منفرد مفادات کی نمائندگی کرنے اور ہندوستانی سیاسی نظام میں ان کی آواز کو سننے کو یقینی بنانے کے لیے اپنی سیاسی تنظیم کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر جناح کا انڈین نیشنل کانگریس سے استعفیٰ کانگریس کی قیادت سے ان کی بڑھتی ہوئی مایوسی اور مسلم مفادات کے لیے ان کی عدم تشویش کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے ایک الگ سیاسی پلیٹ فارم بنانے پر ان کی اپنی بڑھتی ہوئی توجہ کا نتیجہ تھا۔ اس کے نتیجے میں بالآخر آل انڈیا مسلم لیگ کی تشکیل ہوئی، جو پاکستان کی تخلیق میں اہم کردار ادا کی۔ جناح مسلم لیگ میں واپس آئے اور اس کے سب سے نمایاں رہنما بن گئے۔ 1927 میں انہوں نے نہرو رپورٹ کی تجاویز پیش کی، جس میں برطانوی سلطنت کے اندر ہندوستان کے لیے تسلط کا درجہ اور تمام مذہبی برادریوں کے لیے مساوی حقوق کا مطالبہ کیا گیا۔ نہرو رپورٹ کو برطانوی حکومت اور مسلم لیگ نے مسترد کر دیا۔ 1928 میں جناح نے 14 نکات پیش کیے، جو ہندوستانی مسلمانوں کی جانب سے کیے گئے مطالبات کا ایک مجموعہ تھا۔ ان نکات میں علیحدہ انتخابی حلقے، مقننہ میں نشستوں کے تحفظات اور اردو کو قومی زبان کے طور پر تسلیم کرنے کے مطالبات شامل تھے۔ برطانوی حکومت نے کچھ مطالبات تسلیم کر لیے، لیکن کچھ کو مسترد کر دیا۔ 1930 میں جناح نے الہ آباد میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں پاکستان ایک علیحدہ مسلم ریاست کا مطالبہ کیا۔ لفظ پاکستان چودھری رحمت علی نے 1933 میں واضح کیا تھا اور جناح نے ایک الگ مسلم ریاست کے تصور کو مقبول بنایا تھا۔ پاکستان کے تصور کو ہندوستان میں مسلمانوں کی حمایت حاصل ہوئی، لیکن ہندوؤں اور کانگریس پارٹی نے اس کی مخالفت کی۔ 1937 میں جناح نے مسلم لیگ کو مسلم اکثریتی علاقوں میں صوبائی انتخابات میں کامیابی دلائی۔ لیگ نے بنگال اور پنجاب میں حکومتیں بنائیں، جس نے اسے علیحدہ مسلم ریاست کا مطالبہ کرنے کا پلیٹ فارم دیا۔ جناح نے ہندوستان کے مستقبل پر کانگریس پارٹی اور برطانوی حکومت کے ساتھ بات چیت جاری رکھی، لیکن یہ بات چیت کوئی سمجھوتہ کرنے میں ناکام رہی۔ 1940 میں جناح نے دو قومی نظریہ پیش کیا، جس کے مطابق ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں اور ایک متحد ہندوستان میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے ایک علیحدہ مسلم ریاست پاکستان کے قیام کا مطالبہ کیا۔ پاکستان کے مطالبے کی مسلم لیگ نے حمایت کی اور کانگریس پارٹی اور برطانوی حکومت نے مخالفت کی۔ 1946 میں جناح نے ہندوستان کے مستقبل پر برطانوی حکومت کے ساتھ مذاکرات میں مسلم لیگ کی قیادت کی۔ مذاکرات کے نتیجے میں 14 اگست 1947 کو پاکستان ایک آزاد ملک کے طور پر وجود میں آیا۔ جناح پاکستان کے گورنر جنرل بن گئے۔ جناح ہندوستان واپس آئے تو ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔
پاکستان کے بانی محمد علی جناح لندن میں کئی سال گزارنے کے بعد 1934 میں ہندوستان واپس آئے۔ واپسی پر انہیں ذاتی اور سیاسی دونوں طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کانگریس کی طرف سے مخالفت۔ جناح اس سے قبل انڈین نیشنل کانگریس کے رکن رہ چکے تھے، لیکن انہوں نے 1920 میں اس کی قیادت سے اختلافات کی وجہ سے پارٹی چھوڑ دی۔ ان کی واپسی پر کانگریس پارٹی نے انہیں شک کی نگاہ سے دیکھا اور انہیں ایک تفرقہ انگیز شخصیت کے طور پر دیکھا جو ایک الگ مسلم ریاست کے لیے زور دے رہا تھا۔ مسلم لیگ کی محدود مقبولیت۔ جناح نے 1934 میں آل انڈیا مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی تھی، لیکن جماعت کو ہندوستان کی مسلم آبادی میں محدود حمایت حاصل تھی۔ اس نے جناح کے لیے اپنے سیاسی ایجنڈے کے لیے کرسچن حاصل کرنا مشکل بنا دیا تھا۔ ساتھ ہی مسلمانوں کی طرف سے محدود حمایت۔ مسلم لیگ کے رہنما ہونے کے باوجود جناح کو بہت سے مسلم رہنما اور دانشوروں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا جو یہ سمجھتے تھے کہ ایک علیحدہ مسلم ریاست ضروری یا مطلوب نہیں ہے۔ صحت کے مسائل۔ جناح ہندوستان واپسی سے پہلے کئی سالوں سے ڈپٹک یعنی ٹی بی کے مرض میں مبتلا تھے۔ ان کی صحت مسلسل بگڑتی رہی اور انہیں صحت یاب ہونے کے لیے اپنے سیاسی کام سے طویل وقفہ لینا پڑا۔ برطانوی حکومت کی آزادی دینے میں ہچکچاہٹ۔ جناح کی واپسی کے وقت بھی ہندوستان پر برطانوی حکومت کا کنٹرول تھا اور وہ ہندوستان کو آزادی دینے سے گریزاں تھے۔ اس نے جناح کے لیے اپنے سیاسی ایجنڈے کو آگے بڑھانا اور برطانوی حکومت کے ساتھ بات چیت کرنا مشکل بنا دیا۔ مالی مشکلات۔ جناح لندن میں ایک آرام دہ زندگی گزار رہے تھے، لیکن ہندوستان واپسی پر انہوں نے مالی مشکلات کا سامنا کیا اور انہیں دوستوں اور حامیوں کے قرضوں پر انحصار کرنا پڑا۔ مواصلاتی چیلنجز۔ جناح کئی سالوں سے ہندوستان سے دور رہے اور ملک کے سیاسی منظرنامے اور سماجی حرکیات سے واقف نہیں تھے۔ اس سے اس کے لیے اپنے حامیوں کے ساتھ مؤثر طریقے سے بات چیت کرنا اور ان کی ضروریات اور خدشات کو سمجھنا مشکل ہو گیا۔ مذہبی تناؤ۔ ہندوستان میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تعلقات پہلے ہی کشیدہ تھے اور جناح کے ایک الگ مسلم ریاست کے لیے زور نے ملک میں مذہبی تقسیم کو مزید بڑھا دیا۔ واضح منصوبے کا فقدان۔ ایک علیحدہ مسلم ریاست کے لیے جناح کا نظریہ اب بھی تیار ہو رہا تھا اور ان کے پاس اس کے لیے کوئی واضح منصوبہ نہیں تھا کہ اسے کیسے بنایا جائے گا اور اس پر حکومت کیسے کی جائے گی۔ محدود وسائل۔ مسلم لیگ کے پاس انڈین نیشنل کانگریس کی طرح کے مالی یا تنظیمی وسائل تو نہیں تھے، جس کی وجہ سے جناح کے لیے ایک مضبوط سیاسی تحریک بنانا مشکل ہو گیا۔ ان مشکلات کے باوجود جناح مسلم لیگ اور علیحدہ مسلم ریاست کے اپنے ویژن کے لیے انت تک محنت کرتے رہے۔ بالآخر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور پاکستان 1947 میں بنا۔